السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، یہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کے بارے میں بولا گیا ہے، تو میں یہی کہنا چاہوں گی، میرا پیغام یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ نہیں کہ ہم بڑی بڑی باتیں دین کی کر لیں، سنت رسول کے بارے میں باتیں کر لیں تو ہماری محبت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ نہیں، ہماری محبت یہ ہے کہ ہمیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نبوی سے سکھایا، جیسے اپنی زندگی میں عمل کیے، اپنے آپ کو نمونہ بنایا، ٹھیک ہے، اور آپ ایک نبی تھے، انہوں نے ہمیں جو کچھ سکھایا، ہم جسٹ باتیں کر کے اس کو محبت کا نام نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ محبت ہماری خالصتاً یہ ہے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ویسے ہی عمل کریں جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنے کا بتایا، سکھایا، تو وہ ہماری خالصتاً محبت ہوگی کہ نقش قدم پر چل کر اپنے دین کو آگے پھیلائیں گے۔ فار ایگزامپل، ہمارے پیرنٹس ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے، ہم ان کی بات پر عمل کرتے ہیں، تو یہ ہوگی ہماری ان سے محبت، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات ہے کہ جب ہمارے نبی نے ہمیں جو کچھ سکھایا، جو کچھ بتایا، تو اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو وہ ہماری ہوگی محبت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ایسی محبت، ایک ایسا چراغ ہے جو کبھی بجھ نہیں سکتا، یہ تا قیامت، بلکہ قیامت کے بعد بھی یہ ہمیشہ ہی روشن رہے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنا ہم بہترین امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہمیں بہترین کتاب ملی، ہمیں بہترین دین ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہم بنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، روتے رہے امت کے لیے۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت گناہ گار ہیں، تو شاید اسی وسیلے سے ہماری بخشش ہو جائے، اسی وسیلے سے ہماری بخشش ہو جائے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ میں شکر گزار ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہوتے، میں ان کو دیکھتی تو میں ان سے کچھ بھی نہ کہتی، کیونکہ ہر بات، ہر چیز وہ مکمل کر چکے، بالکل الیوم اکملت لکم دینکم آیت کی صورت میں۔ میں بس ان کو خاموشی سے دیکھتی رہتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو واقعی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنایا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے برا نہ کہا، برا نہ سوچا، اور ہمیشہ ہر انسان کے لیے رحمت ہی بنے، ہر انسان کے لیے نہیں، ہر ذرے کے لیے رحمت بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں اتنا صبر رکھا تھا کہ انہوں نے طائف کے لوگوں کے پتھر برداشت کیے، کفار مکہ کی بدتمیزیاں برداشت کی، ان کے ظلم برداشت کیے۔ میں اس رحمت للعالمین کو بس خاموشی سے دیکھنا چاہوں گی، صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور اس کے دین کی سرفرازی کے لیے، اور اس کی اپنی امت کے لیے لمحہ لمحہ روئے، پریشان ہوئے۔ کسی گناہ کا پتہ چلتا تو جب پتہ لگتا کہ میری امت بھی اس میں مبتلا ہوگی بعد میں، اس پر جب وہ روئے، اللہ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے معافیاں مانگی، جبکہ آپ تو معصوم تھے اور گناہوں سے پاک تھے، لیکن ہم اس اللہ کے بندے گناہ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں اور نادم بھی نہیں ہوتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اللہ سے دعا کرتے رہے۔ وہ انسان کہ جو اپنے لیے شفاعت کر سکتا تھا روز قیامت، یا اس کے علاوہ اپنی اولاد کے لیے دعا کر سکتا تھا، وہ دعا جو ہر نبی کی قبول ہوتی ہے، اس رحمت للعالمین نے اس دعا کو بھی ہمارے لیے رکھ لیا۔ میں صرف اس محسن کو دیکھتے رہنا چاہوں گی۔ جس دل میں زندہ ہیں وہ تمنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہیں، جس میں بس رہی ہے وہ دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہیں۔ جی السلام علیکم، سنائے صاحب کا کیا حال ہے؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کس کو عشق نہیں، یعنی جی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے عشق مصطفیٰ کر لے وہ اس کے تو بیڑے پار ہو جاتے ہیں، پھر وہ تو پھر دنیا کی ساری ہر ذائشوں کو چیزوں کو بھول جاتا ہے، اور ایسا عشق لگتا ہے کہ انسان کہتا ہے جو ہم نے پہلے والی زندگی گزاری وہ تو ہماری فضول سی گزری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیار محبت عشق ہے وہ تو ایک علیحدہ ہی چیز ہے۔ یعنی ہم اس کو اس طرح کر رہے ہیں کہ جتنا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کریں گے، پیار کریں گے، محبت کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے، اتنا ہی ہماری زندگیوں کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جن کے لیے یہ دنیا بنائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو اپنی امت کے لیے، یعنی ہمارے لیے سجدے میں سر رکھ کے روتے رہے، یعنی کہ تب بھی ان کو اپنی امت کی فکر تھی، اور آج ہم ان کی امتی ہونے کی کیا ادا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ادا کر رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، کہ ہم وہ کہتے ہیں نا ہر لمحے لمحے پہ گناہ کر رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، مگر ہمیں یہ بات کو سمجھنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی وہ اپنا گھر دکھائے، وہ مدینہ دکھائے کیسی بستی ہے جہاں دن رات اس کی رحمت برستی ہے۔ حضور سے محبت، ہائے وہ جب ہم انہیں دیکھ لیتے، ان کا دور مبارک پا لیتے، وہ ہے نا حدیث حضرت ابو ہریرہ کی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی آپ اسلام سے جدا نہیں ہوا تھا، میں کھانا کھانے بھی نہیں گھر جاتا تھا، میں کہتا تھا کہ میں اگر حضور سے جدا ہوا تو کوئی بات ایسی نہ ہو جس کی وجہ سے میں محروم ہو جاؤں اور اس بات کو مجھے پتہ نہ ہو۔ ہمارے اندر حضور کی محبت ایسی ہے کہ ہم اپنی جانیں دینے کو تیار ہیں، ہم آپ کی عزت پر، آپ کی عزت و عظمت پر ہم جان کیا، ہم سب کچھ، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولادیں، ہم سب کچھ تیار ہیں قربان کرنے کو۔ کوئی حضور کی
آنکھ بولے تو صحیح ایک دفعہ. تو اگر میں حضور کا دور پاتی تو میں تو بس مجھے اس چیز کی نہیں پرواہ ہوتی کہ میں نے کچھ کھانا ہے, میں نے کچھ پینا ہے. میں تو وہ تو ایک سیکنڈ آپ محسوس کر کے دیکھیں, آنکھیں بند کر کے 1 منٹ, کہ اگر ہم حضور کا دور پاتے, ہم ہوتے تو ہم اللہ, وہ تو پتہ نہیں پھر ہم کیا ہی ہوتے. ابھی ہم اتنی اسپیشل امت ہیں, اتنے اس امت کی خصوصیات ہیں, ان کو اتنے انعامات سے نوازا گیا اللہ تعالیٰ نے. اتنی جنت میں سب سے پہلے امت محمدیہ داخل ہوگی, ہمارے نبی ہماری شفاعت کریں گے. تو جب ہم ان کا دور پا لیتے تو پتہ نہیں پھر ہم پتہ نہیں کیا ہی ہوتے. اللهم صل على سيدنا